کے فرد کامل صوفی باصفا یعنی سیدی سندی استاذی رئیس الفقہا ممتاز الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، آپ کی ولادت سن 1970 عیسوی کو محلہ ماچھی پور ضلع بھاگلپور بہار میں ہوئی۔ والد کا نام محمد عاصم اور دادا کا نام محمد ہاشم ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم ماچھی پور ضلع بھاگلپور میں ہوئی۔ عالمیت تک کی اسی مدرسہ میں تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد جامعہ اشرف درگاہ کی چوچھا شریف سن 1989 میں داخلہ لیا اور سن 1992 عیسوی میں فراغت ہوئی۔ اسی سال سے تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ 16 ذوالقعدہ 1423 ہجری مطابق 19 جنوری 2003 جامعہ اشرف میں بحیثیت نائب صدر مفتی آپ کا انتخاب ہوا اور اسی تاریخ سے آپ نے فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا۔ پھر 11 اکتوبر 2009 میں آپ صدر مفتی کے منصب پر فائز ہوئے اور شیخ الحدیث کا منصب بھی حضور شیخ اعظم بانی جامعہ اشرف علیہ الرحمہ نے آپ کو تفویض فرمایا اور اخیر دم تک اس پر فائز رہے۔ آپ کے فتاویٰ کی تعداد 1600 سے زیادہ ہے اور آخری فتویٰ 11 شعبان المعظم 1444 ہجری مطابق 6 مارچ 2023 کو تحریر فرمایا۔ نیز کال واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ نے ہزاروں مسائل حل فرمائے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی کتنی ہی بار کال کرتا تو آپ ناراض نہ ہوتے بلکہ ہر بار ریسیو کر کے تسلی بخش جواب عنایت فرماتے تھے۔ تحقیق فی الفقہ میں اگرچہ ان سے اکتساب فیض کا کم موقع ہاتھ لگا لیکن میں نے انہیں کئی مسائل میں منفرد بے مثال اور ممتاز پایا۔ آپ نیک دل، خیر خواہ، ٹیپ ٹاپ سے کوس و دور، سادہ مزاج، شیریں گفتار، رفتار باوقار، سراپا انکسار، سنہری رنگت، بلند قد و قامت، تقویٰ و طہارت اور زہد و ورع میں منفرد مثال تھے۔ فرائض و واجبات حتیٰ کہ سنن و مستحبات کے بھی ہر درجہ پابند تھے۔ 5 وقت کی نمازیں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرماتے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں انتہائی مخلص و بے لوث اور بڑے ذمہ دار تھے۔ میں نے اپنی جامعہ اشرف کی 10 سالہ زندگی میں ان سے زیادہ جامعہ اشرف کے اصول و ضوابط کا حامل کسی کو نہیں پایا۔ سخت سردی کے ایام میں بھی طبیعت ناساز رہنے کے باوجود کبھی دست موقوف نہیں کرتے تھے۔ بلا ضرورت تکلم سے پرہیز کرتے، وقت کے اس قدر پابند تھے کہ یومیہ ترانے جامعہ اشرف میں سب سے پہلے حاضر ہوتے۔ بارہا میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہی ترانہ شروع کرا دیا کرتے تھے، پھر دھیرے دھیرے بقیہ اساتذہ و طلباء شریک ہوتے۔ بعد ترانہ طلباء سے پہلے آپ کلاس روم میں پہنچ جاتے تھے۔ کلاس روم میں درس و تدریس کا انداز بہت ہی نرالا اور آسان تھا۔ ہمارے لیے پیچیدہ عبارات اور مشکل ترین مقامات کو اتنی خوبصورتی سے بیان فرماتے کہ بآسانی ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتا تھا۔ فضیلت میں ہماری جماعت آخری تھی جسے آپ کی مقدس زبان فیض ترجمان سے مکمل بخاری شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ ہم لوگ عبارت خوانی کرتے اور حضرت سلیس باب محاورات ترجمہ پھر تشریح فرماتے تھے۔ ساتھ ہی احادیث سے مستنبط مسائل، مسالک اربعہ کا بیان، نیز دلائل سے اپنے موقف کا اثبات بھی فرماتے تھے۔ جامعہ اشرف میں آخری سال آپ میں بہت زیادہ نفحت آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ آپ زمین کا سہارا لے کر بہت وقفہ کے بعد کھڑے ہوتے تھے، لیکن تواضع و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ذوق و نطاقت کے باوجود اپنا سارا کام خود کرتے، کھانے پینے کی اشیاء بازار سے خود لاتے تھے، حتیٰ کہ فلٹر کا پانی بھرنے کے لیے جار لے کر درسگاہ پڑھنے خود آتے تھے۔ کئی مرتبہ
مرتبہ میں نے پڑھ کر جال اٹھانے کی کوشش کی تو فرماتے جاؤ نا جی پڑھائی کرو، نماز کی تیاری کرو۔ دودھ حاصل کرنے کے لیے اپنے نازک قدموں سے خود چل کر جنریٹر روم تک جاتے تھے۔ لباس زرد برق نہیں بلکہ سادہ سمپل کرتا پاجامہ پہن کے، ہمیشہ سفید کلر کی ایک سفید ٹوپی آپ کے سر کی زینت بنتی۔ یوں تو آپ بہت سے اوصاف حمیدہ کے مالک اور القاب کبیرہ کے عین حقدار تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی بھاری بھرکم لقب پسند نہیں فرمایا۔ عفو و درگزر کے باب میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اخلاق حسنہ اور سیرت طیبہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں کبھی کسی طرح کی رواداری قبول نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا شرعی حکم وقت کی ضرورت بن کر عوام و خواص میں بہت ہی مقبولیت حاصل کی، جس سے لوگوں کی نمازیں خراب ہونے سے بچ گئیں۔ اس طرح امت مسلمہ پر آپ کا احسان قیامت تک کے لیے ثابت ہو گیا۔ اس کتاب میں آپ نے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے جواز پر عقلی و نقلی دلائل قائم فرما کر عدم جواز کے قائلین کے اعتراضات کے تشفی بخش اور اس کے جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ دوسری کتاب وہابیوں کے بنیادی عقائد اور ان کا رد، علاوہ ازیں مسائل جدیدہ پر مختلف مدارس اسلامیہ کے سیمیناروں میں آپ نے مقالات کی شکل میں اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے۔ دارالفتہ جامعہ اشرف میں نے آپ کو جب بھی دیکھا فتویٰ نویسی، تدریس یا کسی کتاب کے مطالعہ میں مستغرق پایا۔ کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ کبھی بھی کسی بھی محفل میں کسی بھی موضوع پر مدلل خطاب فرما دیا کرتے تھے۔ حافظہ اس قدر قوی تھا کہ فتاویٰ کی ضخیم کتابوں جیسے رد المحتار، فتاویٰ ہندیہ، بدائع السرائر، تاتر خانیہ کے جزئیات نو کے زبان پر رہتے تھے۔ جامعہ اشرف میں تدریس کے دوران آپ نے از خود مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ کو مخدوم المشائخ سرکار قضا علیہ الرحمہ کے ہاتھوں بیعت اور شیخ اعظم بانی جامعہ اشرف علیہ الرحمہ سے خلافت و اجازت حاصل تھی، لیکن آنے والے جانے ہی کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر خانوادہ اشرفیہ کے نور نظر، اسلاف کی امانتوں کے سچے امین، حافظ جزئیات کثیرہ، علم و حکمت کا روشن چراغ، 20 صفر المظفر 1445 ہجری مطابق 7 ستمبر 2023 عیسوی بروز جمعرات کو لاکھوں دلوں کو نور حق سے منور کر کے خود ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً آپ کا دل صاف، پاک اور نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بلندی درجات کے لیے آپ کو کئی طرح کی دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا تھا، اور آپ صبر و شکر کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگرچہ آپ کی کوئی ظاہری اولاد نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے پیچھے ہزاروں معنوی اولاد چھوڑے ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی قبر کو نور سے بھر دے، تابت رحمت کا سایہ فکر رہے، اور امت مسلمہ کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ السلام علیکم۔